مقام ہی الگ ہوتا ہے، اللہ والوں کی شان ہی الگ ہوتی ہے. جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا ان کو کسی سے ڈر نہیں لگتا، ان کو کسی سے خوف نہیں ہے. اللہ والے کسی سے ڈرتے نہیں، اللہ اللہ. لیکن ایک طبقہ ہے، ایک جماعت کے لوگ ہیں جو سوچتے ہیں اللہ والے مر گئے، اللہ والے مر کر مٹی میں مل گئے. میں ان سے کہنا چاہتا ہوں جو بہاوڑے قسم کے لوگ ہیں، جو دیوبندی قسم کے لوگ ہیں، جو اہل حدیث ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں اے اہل حدیث ہو، اے دیوبندی ہو، اے بہاوڑوں، کان کھول کر سن لو. تم اللہ والوں کی عظمتیں نہیں گھٹا سکتے، تم اللہ والوں کو نیچا نہیں دکھا سکتے. اس لیے جسے مصطفیٰ اٹھائیں اسے قیامت تک کوئی گرا نہیں سکتا، جسے مصطفیٰ گرا دیں اسے قیامت تک کوئی اٹھا نہیں سکتا. اور یہ ہوا میرے سرکار نے بلال کو اپنے سینے سے لگا لیا، عاشقوں کا سردار بنا دیا، اور ابو جہل کو اپنی نظروں سے گرا دیا. ساری دنیا نے اپنی نظروں سے گرا دیا. اور آج لوگ اللہ والوں کو چیلنج کرتے ہیں، منع کرتے ہیں اللہ والوں کی مزارات پر مت جاؤ، منع کرتے ہیں اللہ والوں کی مزارات پر فاتحہ مت پڑھو. ارے تم کیوں منع کرتے ہو؟ تمہاری میاں کیوں مر جاتی ہے؟ تم کیوں مر جاتے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ والوں کی شان الگ ہوتی ہے، اللہ والوں کا مقام الگ ہوتا ہے، اللہ والوں کا رتبہ الگ ہوتا ہے. اسی طرح کا ایک واقعہ میں بتاؤں تمہیں. دیوبندی تھا ایک دیوبندی، کم عقل، کم بخت، ناہنجار دیوبندی تھا. مفتی اعظم کے مرید تھا جو دہلی میں رہا کرتا تھا. اب دیوبندیوں کی حقیقت بتا رہا ہوں. آج کے دیوبندیوں کی عادت ہے اہل حدیثوں کی، بہاوڑوں کی، کہ وہ سنیوں کو بات پر ٹارچر کرتے ہیں، اور جب سنی اس کو بات سمجھائے تو سمجھتا ہی نہیں. ایک شخص تھا، اس نے ایک شخص سے کہا اگر تو نے مجھے علم غیب مصطفیٰ سمجھا دیا تو میں تجھ کو 10 لاکھ روپے کا انعام دوں گا. کتنے کا؟ 10 لاکھ روپے کا انعام دوں گا اگر تو نے مجھے بات سمجھا دی. اب اس کی بیوی نے کہا 10 لاکھ روپے کہاں سے دو گے اگر اس نے آپ کو بات سمجھا دی؟ کہنے لگا وہ کتنا ہی سمجھائے گا میں سمجھوں گا ہی نہیں. 10 لاکھ روپے بھی دینے نہیں پڑیں گے، جتنا چاہیں سمجھائیں میرے سمجھ میں ہی نہیں آئے گی، میں جان بوجھ کر نہیں سمجھوں گا. اب ان کی بھی یہی عادت ہوتی ہے، ان کے سامنے کتنے بھی دلائل پیش کرو، ان کے سامنے جتنی چاہیں دلیلیں دو، لیکن ان کی عقلیں ختم ہو گئیں. یہ حسد رکھتے ہیں سنیوں سے، اللہ والوں سے، منع کرتے ہیں اللہ والوں کی مزار پر مت جاؤ. اسی طرح کا ایک دیوبندی دہلی میں تھا. اس کا ہوا کیا، مفتی اعظم کا مرید بھی تھا. یہ دیوبندی اس مفتی اعظم کے مرید کے پاس آیا کرتا تھا. وہ مرید جو تھا وہ ڈاکٹر تھا. یہ آ کر اسے ٹارچر کیا کرتا تھا، طرح طرح کی باتیں پوچھا کرتا تھا. اور دیوبندیوں کی عادت ہوتی ہے زیادہ تر پوچھتے ہیں فاتح پڑھنا کہاں سے جائز، 10 بار 20 بار 30 بار 40 بار کرنا کہاں سے جائز، طرح طرح کی باتیں پوچھتے ہیں. اب سنو، مفتی اعظم کا جو مرید تھا اس کے پاس دیوبندی آیا. اللہ اللہ، مفتی اعظم بھی دہلی پہنچے. ڈاکٹر آیا آپ کے پاس، عرض کی حضور ہاتھ جوڑ کر آپ سے بنتی ہے، حضور آپ مجھے بتائیں ایک دیوبندی مولوی میرے پاس آتا ہے، مجھ سے طرح طرح کے سوالات کرتا ہے، حضور میں اس کے سوالوں کا جواب نہیں دے پاتا، حضور میں اس کے سوالوں کا جواب نہیں دے پاتا، حضور میں کیا کروں؟ میں چاہتا ہوں آپ اس سے مناظرہ کریں، آپ اس سے بحث و مباحثہ کریں، آپ اس سے مقابلہ کریں، حضور آپ اس کا جواب دیں. اللہ اللہ. مفتی اعظم نے فرمایا آنے دو دیوبندی مولوی کو. آ گیا دیوبندی مولوی، کہا آپ ہی ہیں مفتی اعظم ہند؟ تو آپ نے کہا ہاں، مجھ کو ہی لوگ مصطفیٰ رضا خان فاضل بریلوی کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. رضا کا شیر، آپ کو بتاؤں شیر کے گھر میں شیر پیدا ہوتا ہے. جیسا کہ آپ کو پتا نہیں، جعفر، حمزہ، عباس، حیدر کس کے نام ہے؟ اہل بیت کے گھرانے کے نام ہے. سنو کیسے ہیں. جعفر شیر کو کہتے ہیں. جب شیر سوتا ہوتا ہے تو وہ جعفر ہوتا ہے. شیر جب سوتا ہوتا ہے تو وہ جعفر ہوتا ہے، اور جب وہ گھورتا ہی تو وہ حمزہ ہوتا ہے، اور جب حملہ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو وہ عباس ہوتا ہے، اور جب وہ حملہ کرتا ہے تو وہ حیدر قرار شیر خدا ہوتا ہے. جب وہ حملہ کرتا ہے تو حیدر قرار شیر خدا ہوتا ہے، شیر کا بیٹا شیر ہوتا ہے. مفتی اعظم پہنچے دہلی. آ گیا دیوبندی مولوی، کہا آپ یہ مفتی اعظم ہند؟ آپ نے کہا ہاں. مجھ فقیر کو ہی لوگ مصطفیٰ رضا کہتے ہیں. کہنے لگا آپ میرے 3 سوالوں کا جواب دیں. اللہ اللہ. رضا کے شیر سے مقابلہ. جس رضا نے
نجدیوں کے دھجیاں اڑا دی، جس رضا نے ندبہ کے کتوں کی دھجیاں اڑا دی، جس رضا نے دارالعلوم دیوبند کے علماء کی دھجیاں اڑا دی، جس رضا نے بہاوروں کے جبڑے کو پھاڑا، جس رضا نے اہل حدیث کی زبانوں کو کھینچا، جس رضا نے اہل حدیث کی دھجیاں اڑائیں، علم غیب پر اعتراض، نعت مصطفیٰ پر اعتراض، فاتحہ پر اعتراض، کہیں میرے رضا نے الدولت المکیہ کا تحفہ دیا، کہیں میرے رضا نے فتاوی رضویہ کا تحفہ دیا، اس رضا کے شعر سے مقابلہ کہنے لگا 3 سوالوں کا جواب دے۔ مفتی اعظم نے فرمایا ٹھہر جا، ٹھہر جا، ٹھہر جا، میں تجھ سے 3 سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگا بتاؤ، آپ بریلویوں کی یہی عادت ہوتی ہے، سوال کا جواب تو نہیں دیتے، اپنا سوال ٹھوک دیتے ہیں، بتاؤ آپ کے سوال کیا ہیں؟ مفتی اعظم نے کہا بتا اس مولوی کے لیے کیا حکم ہے؟ مفتی اعظم نے کہا سن لے، اب جو میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں یہ میرا سوال بھی ہے اور تیرا جواب بھی ہے۔ اللہ اللہ، رضا کے شعر پر لاکھوں سلام، اللہ اللہ، رضا کے شعر کے علم پر لاکھوں سلام، اللہ اللہ، رضا کے شعر کی طاقت پر لاکھوں سلام، اللہ اللہ، رضا کے شعر کی ہمت پر لاکھوں سلام، اللہ اللہ، رضا کے شعر کی قوت پر لاکھوں سلام، اللہ اللہ، رضا کے شعر کی طاقت پر لاکھوں سلام، اللہ اللہ، رضا کے شعر کے ذہن پر لاکھوں سلام، اللہ اللہ، رضا کے شعر کے مطالعے پر لاکھوں سلام۔ مفتی اعظم نے کہا بول اس مولوی کے لیے شریعت میں کیا حکم ہے؟ جس کا بچہ چھوٹا ہو اور وہ اپنے بچے کی پرورش نہ کرتا ہو اور بہار سے دہلی آ گیا ہو، بتا اس مولوی کے لیے شریعت میں کیا حکم ہے؟ بتا اس مولوی کے لیے شریعت میں کیا حکم ہے؟ جس کی ماں بوڑھی ہو، جس کی ماں ضعیفہ ہو اور وہ اپنی ماں کی خدمت نہ کرتا ہو، اپنی ماں کے ہاتھ نہ چومتا ہو اور بہار سے دہلی آ گیا ہو، بتا اس مولوی کے لیے شریعت میں کیا حکم ہے؟ کہ جس نے بہت سارا قرض لے لیا ہو اور قرض ادا کرنے کی نیت نہ رکھتا ہو، قرض دینے کی نیت نہ رکھتا ہو، بتا اس مولوی کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ سب نے دیکھا۔ آج کے دیوبندیوں سے کہنا چاہتا ہوں سنو، سب نے دیکھا جو دیوبندی مولوی کھڑا تھا مفتی اعظم کے قدموں میں گر گیا، آنکھیں اشکبار ہو گئیں، زاروں قطار رونے لگا۔ اللہ اللہ، حضور جو دیوبندی مولوی بہار سے دہلی آیا ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ تو میں ہی ہوں۔ جس کی ماں بوڑھی ہے، جس کی ماں ضعیفہ ہے، جس کی ماں بیمار ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ تو میں ہی ہوں۔ جس کا بچہ چھوٹا ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ تو میں ہی ہوں۔ جس نے بہت سارا قرض لے لیا ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ تو میں ہی ہوں۔ آج کے دیوبندیوں کو پیغام ہے، کان کھول کر سنو اور راہ راست پر آ جاؤ، وہ کوئی اور نہیں، میں ہی ہوں۔ مفتی اعظم کے قدموں میں گرا، مفتی اعظم کے قدموں میں چوما، مفتی اعظم کے قدموں کو چوما، سب نے دیکھا قدموں میں گر گرا رہا ہے اور کہنے لگا حضور کلمہ پڑھائیں، حضور کلمہ پڑھائیں، حضور کلمہ پڑھائیے، حضور میری توبہ کرائیے، حضور میں دیوبندی سے خارج ہو کر مذہب اہل سنت والجماعت پر آنا چاہتا ہوں، میں سنیوں میں آنا چاہتا ہوں۔ قدموں میں گر گیا اور کہا جب بریلی کے رضا کے علم کا یہ عالم ہے، جب رضا کے مصطفیٰ رضا کا یہ عالم ہے تو مدینے کے مصطفیٰ کے علم کا کیا عالم ہوگا، مدینے کے تاجدار کا عالم کیا ہوگا۔ کہنے لگا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر میدان میں ہر جگہ پر رضا رضا کا شعر کامیاب ہوا ہے، اور جو مذہب اہل سنت والجماعت کے خلاف فتویٰ دیتے پھرتے ہیں ان سے کہنا چاہتا ہوں اہل بیت کا دامن تھامو، اعلیٰ حضرت کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، انشاءاللہ جنت تک چلے جاؤ گے۔ استغفر اللہ، ربی مکلزمیم کا ورد کرو، استغفر اللہ پڑھو اور توبہ کرو۔ یہ نہیں کہ کان پکڑ لیے، یہ نہیں کہ گر گرا کر توبہ کر رہے ہیں، استغفر اللہ پڑھو، اللہ کی بارگاہ میں رو، اللہ کی بارگاہ میں گر گراؤ، پروردگار کی بارگاہ میں آنسو بہاؤ۔ جب تم پروردگار کی بارگاہ میں آنسو بہاؤ گے سچی توبہ کر کر، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ جب تم پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کرو گے تمہاری آنکھوں سے جو آنسو نکلیں گے یقیناً جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے تمہارے آنسو کافی ہوں۔ استغفر اللہ، کہہ رہا استغفر اللہ،
کی کثرت کرو. پھر تو پھر چل 2 نعت پڑھ.